الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. مقلدین حضرات، رفع الیدین کے معاملے پر محدث جلیل امام اوزاعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان ایک جعلی مناظرے کا بڑا چرچا کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے لوگ فخر سے یہ مناظرہ پیش کرتے ہیں. آپ حضرت کوئی سن لیجئے، دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. امام اوزاعی نے ایک مرتبہ امام حنیفہ سے کہا کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو امام اوزاعی نے سند پڑھنا شروع کی. انہوں نے فرمایا کہ امام مالک کا سلسلے سے سند بیان کی. امام مالک، امام زہری، امام سالم اور عبداللہ ابن عمر، بہت زبردست سند ہے. اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور رفع الیدین کیا. امام ابو حنیفہ نے اپنی سند پڑھنا شروع. یہ صاحب تو بخاری مسلم کی روایت بھی جب پیش کرتے ہیں تو اپنے ہی انداز سے پیش کرتے ہیں، عموماً بات بدل جاتی ہے. اور یہ واقعہ پیش کرتے ہوئے تو جناب آگے فرما بھی چکے ہیں کہ 20-25 سال پہلے میں نے پڑھا تھا. خیر، یہ جو مناظرے کا قصہ سنایا جاتا ہے، کہانی سنائی جاتی ہے، یہ اس کے نقل کرنے والے کون ہیں؟ اس کے نقل کرنے والے ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب بن الحارث الحارثی، ابو محمد الحارثی یا عبداللہ الحارثی مختصر کہہ دیں. ان کی کتاب ہے مسند ابی حنیفہ کے نام سے. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے مطابق صفحہ 144 پر امام اوزاعی کا سوال کچھ یوں مذکور ہے. انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ آپ لوگ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحْ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے. حارثی کی کتاب میں یہ بات تو اسی طرح مذکور ہے، لیکن چونکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کئی صحیح احادیث موجود ہے رفع الیدین پر. حارثی کذاب بھی ہے، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے آپ کے سامنے. تو ماسٹر محمد امین اکاڑوی نے جب اپنی کتاب جلد 2 صفحہ 302 اور 303 پر یہ روایت مسند امام اعظم کے حوالے سے پیش کی، تو اس قصے پر جو پہلے ہی ٹاٹ ہے اس پر ٹاٹ کا ایک اور پیوند لگایا کہ جی بلا معارض انٹو بریکٹ لکھا، یعنی جس کے کوئی معارض نہ. حالانکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کے مطابق، اس کہانی کے مطابق کوئی تعارض والی بات بھی نہیں کی. انہوں نے تو مطلق انکار کر دیا. اب یہ تو کوئی مقلد بھی نہیں مانے گا کہ ان کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ اس حدیث سے بے خبر تھے. ان کے علم میں ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے. مکمل روایت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امین اکاڑوی صاحب کی کتاب سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسکین آپ کے سامنے انشاءاللہ. اس سند کا پہلا راوی، اس سند کے پہلے راوی تو خود حارثی ہیں صاحب کتاب. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے بارے میں ہم آپ کے سامنے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال رکھیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل کذاب راوی تھا، بڑا جھوٹا راوی تھا. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یتهم بوضع الحدیث، اس پر وضع حدیث کی کا اتہام ہے اس پر، مطلب یہ حدیثیں گڑا کرتا تھا. وقال احمد السلیمانی كان يضع هذا الاسناد على هذا المتن وهذا المتن على هذا الاسناد، کہ یہ اس متن پر یہ اسناد اور اس اسناد پر یہ متن، مطلب متن اور اسناد گھڑنا اس کے بیانات کا کھیلتا یہ کام کرتا رہتا تھا. اور فرماتے ہیں وَهَذَا ضَرْبٌ مِّنَ الْوَضْعِ، اور یہ بات جو ہے حدیث گھڑنے کی ایک قسم ہے. حمزہ سحیمی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سألت ابا زرع، میں نے ابا زرع سے احمد بن الحسین الرازی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے. اور پھر آخر میں امام ذہبی نے بتایا کہ وقت جمع مسندا لابی حنیفہ، یہ کتاب جس نے مسند ابی حنیفہ کے نام سے کتاب جمع کری. دوسرا راوی اس میں محمد بن ابراہیم بن زیاد الرازی ہے، یہ بھی متروک ہے. میزان الاعتدال جلد 6 صفحہ 336 کا اسکین دیکھ لیں، اسے بھی محدثین نے متروک قرار دیا ہے. اس سند کے تیسرے راوی، جیسا کہ سند آپ پھر سے دیکھ لیجئے، اس کے اندر سلیمان الشاذکونی راوی ہیں ایک. اس کے بارے میں
सरफराज खान सफदर साहब की किताब अहसनुल कलाम सफ़ा 254, वो जवाब देते हैं कि सुलेमान शाहजकूनी की लातों का सहारा तलाश करते हैं और ये बताने की जहमत ही गवारा नहीं करते कि वो कौन है। तारिक मसूद साहब, क्या कहा जा रहा है? सुलेमान शाहजकूनी की लातों का सहारा, और क्या कौन रहे? आपके इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब। आप कहते हैं इनकी किताबें पढ़ो, लगता है आपने खुद नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी तो जब आपने मुस्नद अबी हनीफा से ये रवायत पढ़ी होगी तो क्या सनद नहीं पढ़ी थी? सनद में आपको ये रावी नजर नहीं आया था? आपने तहकीक क्यों नहीं की? बहरहाल सुनिए, आगे कहते हैं कि इमाम बुखारी फरमाते हैं कि फीही नज़र, इब्ने मईन ने इसको हदीस में झूठा कहा, अबू हातिम इसको मतरूकुल हदीस, और नसाई रहमहुल्लाह ने कहा लईसा बिसिका, ये सिका नहीं। साले जज़रे फरमाते हैं काना यकज़िबु फी अहादीस, कि ये अहादीस में झूठ बोला करता था। और इमाम अहमद फरमाते हैं कि वो शराब पीता था, ये प्योड़ा रावी था भाई, और बेहुदा हरकतों में आलूदा था। और नीस फरमाया कि दरबे दुमैक में शाहजकूनी से बड़ा झूठा और कोई दाखिल नहीं हुआ। इस इलाके में सबसे बड़ा झूठा यही था। बगवी फरमाते हैं कि आइमा ने इस पर किस की तौबत लगाई, यानी इसको झूठ से मुत्तहिम किया कि इसकी हदीस पे झूठ है। और इसी तरह कई लोगों ने बहुत कुछ कहा। आखिर में जो सरफराज खान सफदर साहब ने लिखा है, मेरी जबान साथ नहीं देती कि मैं पढ़ूं, इसको आप रोक कर खुद ही पढ़ लीजिएगा कि वो कज्जाब और कितना बदकिरदार आदमी था। ये इसकी रिवायत लाकर आप साबित कर रहे हैं कि जी इमाम औज़ाई जैसे जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने साकित हो गए, खामोश हो गए। और फिर इसके अलावा इसमें कई आफतें हैं, उनको हम फिलहाल नजरअंदाज कर रहे हैं। किस्सा मुख्तसर, ये जो मुनाजरे की कहानी सुनाई जाती है इमाम हनीफा और इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान, ये बिल्कुल झूठे रावियों की, और इनमें से एक तो इंतहाई बदकिरदार शराबी मवाली किस्म का बंदा, इसकी बातें लाकर आप इमाम औज़ाई को जो है वो मुनासरे में शिकस्त उनकी साबित करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को समझ आता फरमाए। देखिए, शेख मोहम्मद सिद्दीक रज़ा हफिज़ुल्लाह ने दुरुस्त बात फरमाई। ये मुनाजरा नहीं बल्कि ये कहानी घड़ी गई है जो सिरे से साबित ही नहीं थी। और शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली का भी एक वीडियो है, इस पर लंबी तफसीली गुफ्तगू उन्होंने की है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट में देख सकते हैं, जिस पर उन्होंने तफसीली गुफ्तगू करके बात वाज़ेह किया है कि ये मुनाजरा साबित नहीं है। और जो असल में मुनाजरा साबित है उसको तो ये लोग मानते नहीं, इब्न मुबारक रहमतुल्लाह से।